السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری، بلاول بھٹو یہ سب چاہتے ہیں کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو ارادے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائے، پی ٹی آئی کا ساتھی بن کر ملک کی دفاع کرے۔ جس طرح ہم نے پی ڈی ایم بنا کر ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی طرح ہم ایک دفعہ پھر ایک تحریک بنا کر اس کے ذریعے اپنے پرانے گناہوں کا ازالہ کرے۔ تو کیا یہ آپ کو ممکن لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں لگ رہا۔ اگر اس نے کیا تو دانلی سے آئے ہوئے لوگ، دانلی سے جیتے ہوئے سیٹیں دوبارہ یعنی ان کے حلقے دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ اگر حلقے کھل گئے تو کیا پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بچے گا؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کریں۔ ان لوگوں کے پاس جو ڈر ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ ابھی تک حکومت سے الگ کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ رائے کومنٹ میں ضرور لکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بولیے اور ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے۔ شکریہ۔ الیکشن اس لیے کیا گیا۔ امیر مقام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، آپ لوگ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ آپ لوگوں نے ایریا جیسے مجھے تو کہنا چاہیے نا، عوام یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی یہ الیکشن میرا، یہ الیکشن تمہارا، نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت چھوڑ دوں گا۔ جیسے انہوں نے کہا، بلاول صاحب نے ان کو دھمکایا تھا جی بی کے معاملے پہ کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا، پھر آپ کی حکومت کیسے رہے گی؟ تو آپ لوگ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اب ذرا معاملہ تھوڑا بگڑ گیا ہے، ایسے ہی کچھ۔ صدف، بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو پھر ان کو لگ پتا جائے گا، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا شروعات میں کہ جی بی کا الیکشن اس لیے بچ گیا کیونکہ اس وقت ان کو بجٹ پاس کرنا، اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت گر جاتی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم پارلیمانی پارٹی میٹنگ کے اندر بیٹھے تھے اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے، اور اس وقت یہ ہماری انہوں نے 5 سیٹوں کے ریزلٹس روکے ہوئے تھے، اور یہ وہی سیٹیں تھیں جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جا کے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں بجٹ کا سیشن نہیں اٹینڈ کروں گا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، وہاں سے بات نہیں بنی۔ اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب آئے، پھر وہ منا کے لے کے گئے، تو اس کے بعد جا کے معاملات جو ہیں کچھ بہتری کی جانب آئے۔ اب ان کو پرواہ نہیں تھی۔ میرپور کے الیکشن میں جب چوری کی، یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں شواہد دیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا پی ایم ایل این ویڈیو نے، کہہ رہے ہیں آپ اگر ہے تو دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ اور 4 سیٹوں پہ جو چوری ہوئے ہیں الیکشن، جس کے اندر انہوں نے دھاندلی کی ہے، وہ شواہد ان کو پہنچائے گئے ہیں پی ایم ایل این کو۔ اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا بڑک پن ہے کہ آپ نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، ہم نے آپ کو دے دیا، ورنہ آپ کو شواہد کیا؟ ہم نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے ہوئے، اسی دن دیے ہوئے۔ 34 ہماری اپلیکیشن مظفر آباد کی الیکشن کمیشن کے پاس ہے وتھ ایویڈنس، آپ چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ لیں۔ اب تک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا ان کے اوپر، لیکن ابھی تک فیصلہ کیا نہیں ہے۔ تو اگین جس طرح میں نے پہلے کہا، جب آپ نے جی بی کے ٹائم میں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، تو ابھی کیا بلاول صاحب کا پھر اس حوالے سے کہنا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن ہم نے صرف اتنا کہا تھا۔ کرنے کی بات صدف، مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، ہم نے کہا تھا کہ ہم بجٹ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس پہ ان کی تھر تھری نکل گئی، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے منانے چیئرمین صاحب کو، وہ بات نہیں بنی۔ پھر محسن نقوی صاحب آئے۔ ابھی تو ہم نے کہا تھا اٹینڈ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی جب زیادتی کے اوپر ایک سٹینڈ لیتی ہے تو پھر کہاں تک جا سکتی ہے۔ اس وقت الٹی گنتی شروع کی ہوئی ہے، ٹک ٹاک کیا ہوا ہے بلاول صاحب نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت الٹی گنتی اس لیے شروع کی گئی ہے صدف کیونکہ میرپور کے الیکشن کے بعد چیئرمین صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مظفر آباد میں یہ دھاندلی دہرائی گئی تو پھر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے ہمیں سنجیدگی سے نہیں لیا، اور یہی ہوا کہ اس میں بھی مظفر آباد کے الیکشن کے اندر انہوں نے دل کھول کے دھاندلی کری، اور پھر یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب تو خیر افسوس بھی ہوتا ہے ان کے اوپر، ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر کہ ان کی وفاقی کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر، جو شاید وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہیں بقول ان کے، انہوں نے ان کی پوری حکومت کے اوپر چارج شیٹ کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے وزراء اور اپنی وزارتوں کی میں اس پہ بات کروں گی، وہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اب وہ وضاحت آپ کو کیوں ناکافی لگ رہی ہے، میں اس پہ بات کروں گی۔ شفیع جان صاحب، آپ بڑا بتائیے گا مجھے، 27 ستمبر
کا ٹائم دیا آپ لوگوں نے, تیاری کریں گے, کیا کریں گے؟ کوئی علیمہ خان صاحبہ زیادہ سیٹسفائی نہیں ہے. میں اس کا جواب اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ایک ایسے موقع پہ یہ اعلان سامنے آئے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کافی زیادہ محاذ آرائی ہے, اور ایسے میں مذاکرات کی بھی ہمیں بازگشت ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے. ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا پسند کریں گے یا مذاکرات کے لیے آپ حکومت کی طرف جانا پسند کریں گے؟ دونوں سوال کا جواب دے دیجیے گا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک 27 ستمبر کی بات ہے تو 5 اگست کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا گیا. عمران خان کے بغیر پشاور کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا. عمران خان صاحب نے اس سے بڑے جلسے پشاور میں کیے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جلسہ گاہ میں جتنے لوگ موجود تھے اس سے 4 گنا لوگ جلسہ گاہ کے باہر موجود تھے, جو اس بات کا عکس ہے کہ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی صاحب, اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. 27 ستمبر تمام لوگوں کی مشاورت سے تاریخ رکھی گئی ہے. ہم نے اپنی الائنس جو ہے ان سے مشورہ کیا, جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے مشورہ کیا گیا. 3 دن تک یہ مشاورت جاری رہی اور 3 دن کے بعد یہ ڈیٹ جو ہے فائنل کی گئی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ علیمہ خان پیپلز صاحبہ پارٹی, تو بالکل اتفاق نہیں کر رہی. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ تو انتظار کروائیں گے عمران خان کو, اور ہم سے کسی نے مشورہ ہی نہیں کیا. شرمیلا بی بی اور جو شفیع جان نے کہا ہے, اس پر آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ میں لکھیے, ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہوا تھا, جو لوگ انہوں نے ایک ڈیل کر کے حکومت میں آئے, جن کے پاس سیٹیں نہیں تھے ان کو سیٹیں مل گئی, اور پھر وہ جو حکومت جس کا حق تھا ان سے چھین کر حاصل کیا. حکومت کا جو اصل لیڈر تھا, جو حکومت جس کو دینی تھی, وہ جیل میں پڑا رہا, اور یہ لوگ ایک ڈیل کے ذریعے اقتدار میں آئے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس ڈیل کو توڑ کر الگ ہو سکتا ہے, یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھی بن سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کا رائے بہت ہی ضروری ہے. اپنے رائے کامنٹ کریں, ہمیں بتائیے, ہم آپ کے رائے پڑھتے ہیں, اس سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے, چینل کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ. دیکھیں 27 ستمبر ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم اپنے الائنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس وقت مشاورت میں ہیں. ہم مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم ادھر جو مقامی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں. تو ہم اس بار الائنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور تمام تر تیاری کو کمپلیٹ کر کے ہم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. دیکھیے بات بڑی واضح ہے صدف کہ اس بار ہمارے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم تمام تر چیزوں کو, تمام تر سچویشن کو سامنے رکھ کے ہم نے آگے الائنس میں بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی کو کی گنجائش ہے آپ کے الائنس میں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. یہ ایکٹیویٹی ہفتوں اور مہینے پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے. تو تمام تر لاجسٹک کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی کو پہلے یہ جو حکومت میں جو یہ حصہ دار ہیں, جو آئینی عہدوں پہ یہ براجمان ہیں, جو آئینی عہدوں کے ساتھ یہ چپکی ہوئے ہیں, جو خود اس کہتے ہیں کہ ان عہدوں میں کچھ نہیں ہے, سیریمونیل عہدے ہیں, پہلے ان کو چھوڑنا ہوگا. اس حکومت سے باہر آنا پڑے گا. ابھی میری بہن نے بات کی کہ بجٹ کے حوالے سے, تو اسی بجٹ کو انہوں نے ووٹ کیا. اگر ووٹ نہ کرتے تو شاید بجٹ پاس نہ ہوتا. پھر یہ جو نظام ہے یا یہ جو حکومت ہے یہ انہی کی ووٹ سے قائم ہے. جی بی کے الیکشن میں انہوں نے الزام لگایا نون لیگ پہ. کچھ دنوں بعد بجٹ کا اجلاس تھا جس میں بلاول صاحب جو ہے وہ 30 منٹ کے لیے ناراض ہوئے. ابھی اس کا ذکر شرمیلا بہن خود کر رہی تھی. پھر 30 منٹ کی ناراضگی کے بعد جب جی بی کی حکومت ان کے حوالے کر دی گئی تو انہوں نے بجٹ میں ووٹ دے دیا. ابھی وہی چیزیں پھر کشمیر میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. ایک نورا کشتی وہاں پہ بھی چل رہی ہے. اب اگر وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ دونوں جماعتیں اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. اگر پیپلز پارٹی واقعی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا, تو بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آئینی عہدے چھوڑے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائے. جہاں تک ہمارے ساتھ بات چیت کا پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ان کے ایک رہنما نے ہم سے رابطہ ضرور کیا ہے ہماری لیڈرشپ سے, اور ہماری لیڈرشپ اس بارے میں سوچ رہی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ ان کو اس جو حکومت ہے, یہ جو آئینی عہدے ہیں, اس سے باہر آنا پڑے گا. اس سے باہر آنے کے بعد بالکل ان سے بات کی جا سکتی ہے. نام بتا دیں. دیکھیں ابھی اس سٹیج پہ میں نام رابطہ کیا, میں اس سٹیج پہ نام نہیں لوں گا ان رہنما کا. ہر چیز جو ہے وہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں. یہ سیاسی بات چیت ہے, سیاسی اتحاد بنتے بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں. اس سٹیج پہ میں ان کا نام بالکل نہیں لوں گا, لیکن ہماری لیڈرشپ سے, ان کی لیڈرشپ کی طرف سے رابطہ ضرور ہوا ہے.
کتنے انفلوئنشل ہیں یہ بتا دیں، چلیں کچھ ہمیں ہنٹ تو دے دیں. نہیں دیکھیے وہ کتنی انفلوئنشل ہے کتنے انفلوئنشل نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ان کی بڑی سیرین رہنما ہیں، انہوں نے رابطہ ضرور کیا ہے، ہماری لیڈرشپ بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ حکومت کا حصہ بنے ہو، اس نظام کو آپ نے کندھا دیا ہو، اور دوسرے سائڈ پہ آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہوں. آج بھی چلیں بلاول صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو آزادی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آئینی عہدے چھوڑ دیں اور اپوزیشن کی بینچ پہ آزادی بیٹھ آپ کے جائیں. ہاتھ میں. آپ میں یہ سوال پوچھ لوں گی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شفیع جان صاحب یہاں پہ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا صوبوں کے حوالے بات کریں گے کہ اس پر یہ پارٹیز کیا سوچ رہی ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. افنان صاحب اس ساری صورتحال میں ذرا مجھے بتا دیجئے، پھر مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وضاحتیں بھی آ رہی ہیں. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی آفر نہیں کی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بات کی پاکستان تحریک انصاف سے. تو کیا آپ لوگ یہ سینس کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بات تو نہیں یہاں پہ بنتی، اگر بن رہی تو پی ٹی آئی سے ہی کسی طرح کا اتحاد کر لیں؟ کیا یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے نون لیگ میں؟ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی سے اتحاد جو ہے وہ مطلب کہ اس کے اوپر ابھی کوئی کام ہوا نہیں ہے اس پرٹیکولر معاملے کے اوپر، کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہماری دوریاں ہیں. وہ پہلے اگر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں اس کے بعد پھر کہیں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ والی بات کی ہے کہ وہ بات چیت سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اس کی ایک میں مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ 2023 میں چلی جائیں تو جو الیکشن آپ کو یاد ہے جب اسمبلیاں توڑ دی تھیں انہوں نے، تو جو الیکشن والا پروسیس کے لیے ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، اور اس وقت ہم لوگوں نے ایگری بھی کر لیا تھا ایک ڈیٹ کے اوپر، مگر بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اس کے باوجود اعلان کر دیا اسلام آباد آنے کا، جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو ہمارا لاسٹ ایکسپیرینس ان کے ساتھ مذاکرات کا یہ ہے کہ جب ہم نے ان کی بات مان لی اور ہم الیکشن میں جانے لگے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ صرف پاپولیرٹی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ والا کام کیا. تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. تو ظاہر ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے ان سے بات کی جائے تو ان کو اپنے کنڈکٹ کو بھی ریویو کر لینا چاہیے. اور ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھیں سیاست کے اندر بات چیت سے معاملات کو حل کیا جاتا ہے. تو اور سیاستدان جو ہے وہ دروازے بند نہیں کرتے، اور ہم نے بھی نہیں کیے. تو یہ اب پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے بال، اگر وہ سمجھتے ہیں اس کو آگے لے کے جانا تو وہ آپ سے بات آنے دیں گے آپ کہ نہیں آنے دیں گے احتجاج کے لیے؟ دیکھیں اگر وہ یہ ڈی سی سے اجازت لے لیں گے جہاں پہ بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اور یہ وہاں تک آنا چاہیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے سنجانی میں بھی اور لاہور میں بھی ان کے جلسے ہو چکے ہیں شروع میں 2024 میں، اور 25 میں بھی ہوئے. تو اب یہ ان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے معاملے کو آگے لے کے چلتے. اگر تو یہ معاملات کو دوبارہ انہوں نے 26 نومبر یا 8-9 مئی والا کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر ان کو روکا جائے گا. لیکن اگر یہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، بات چیت سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں اور سیاست میں تناؤ کم ہو اور ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہو پاکستان کے اندر، بجائے اس کے کہ یہ لڑائی کا اور تناؤ کا جو ہے وہ فیز چلے. ہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہونے والی ہے اور سب کچھ چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس وقت ہوتے تو داندلی کے بعد ایک ہی دم کچھ نہ کچھ ایکشن لیتے. صرف ٹک ٹاک کہنے سے حکومت سے الگ نہیں ہو سکتے یہ لوگ، کیونکہ ان کے جو وزارتیں ملی ہے اس کے پیچھے بھی بہت سے باتیں ہیں جو پس پردہ ہیں. اگر یہ آئیں گے اپوزیشن میں تو اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہوں گے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا ان لوگوں کی بس کا بات نہیں ہے. اب ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے جو شو پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے گود میں پڑے ہیں، ان کو ناراض نہیں کر سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں
کو اکٹھا کیا ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، ان کے ڈر سے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ ہاں، جو بیان کے حد تک ہم جا سکتے ہیں، جب نہرو کا مسئلہ تھا اس کے بعد بھی جب سیلاب آئے تو اس پر بھی بلاول نے جو بیان دیا تھا پنجاب میں، اس پہ مریم نواز ناراض ہو گئی تھی، تو اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے پر بیانات دیتے تھے، سخت بیانات دیتے تھے، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے، اعتراضات کرتے کہ کچھ کام نہیں کیا، دھاندلی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن یہ لوگ اکٹھے رہے۔ اب جو کشمیر میں الیکشن دھاندلی کی جو صدائی بلند ہے اور ٹک ٹاک کی آوازیں آ رہی ہے، تو یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ اگر ان لوگوں میں ہمت ہوتے، ان لوگوں میں یہ طاقت ہوتے، یہ خود مختار ہوتے، یا یہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوتے، تو یہ لوگ اب تک الگ ہو چکے ہوتے، لیکن یہ لوگ تو عوام کے مینڈیٹ سے آئے نہیں ہیں۔ اگر نہیں آئی ہے، ان کے پاس جتنے بھی سیٹیں ہیں، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ان کے سیٹیں جو ہے وہ دوبارہ، ان کے حلقے جو ہے دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ ان کو جو سیٹیں ملی ہے یہ آہستہ آہستہ ان سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس ایک ڈر تو یہی بھی ہے، یاد رکھنا کہ یہ پہلے تو جائیں گے نہیں حکومت سے، اگر جائیں گے تو پھر یہ سارا قربانی ان کو دینا پڑے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ میں جا کر کیا، یہ اپوزیشن میں جا کر کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتا، بس سوائے اس کے کہ وہ عمران خان سے اتحاد کرے اور ان کا جو مشن ہے اس کا حصہ بن جائے۔ اگر بن گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا جو اپوزیشن میں جانا تھا وہ کچھ فائدہ کر گئے۔ جس طرح وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے، اپوزیشن کا ساتھی بنے، تو اپنا جو گناہ اس نے کیا ہے اس کا تھوڑا سا ازالہ وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔